خاتون نے کینیڈا سے ایک مفصل خط بھیجا ہے کہ اس کا بیٹا جاوید ملک جس کا نام تھا، وہ ساتھیوں کے ساتھ پکنک پہ گئے اور بیچارہ ڈوب گیا، لیکن اپنی موت سے پہلے یعنی رمضان میں اس نے ایک عجیب دعا لکھی ہے کہ اللہ سے اس نے یہ دعا مانگی اور سب کے لیے سامنے یہ دعائیں کرتا رہا، اور بڑی مفصل، بڑی جامع، بڑی معنی اور بڑی درد دل سی اس کی وہ دعا ہے۔ اور اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ شوال میں شہید بھی ہو گئے ڈوب کے۔ اللہ ان کے درجات بلند کرے اور اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ واللہ اعلم۔ باپ اور بیٹے کی لڑائی ہوئی۔ باپ نے بیٹے سے کہا کہ آج کے بعد آپ سے اگر میں بات کروں تو میں تیری ماں کو طلاق دے دوں گا۔ دے دوں گا سے طلاق نہیں ہوتی، چھوڑیں ان قسم کو، بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لکھتے ہو۔ ٹیلی فون پر نکاح نہیں ہو سکتا۔ نکاح کے لیے دونوں کا حضور، دونوں کا ایجاب قبول ضروری ہے۔ اگر آپ سعودی عرب سے نہیں جا سکتے ہیں تو کسی کو پاکستان میں اپنا وکیل شرعی بنا کے بھیج دیں لکھ کے کہ وہ آپ کی طرف سے آپ کا نکاح کرے اور ایجاب و قبول کرے۔ ٹیلی فون پہ نہیں ہوتا۔ میرا ایک بھائی ہے جو پیدا ہوتے وقت ہی میری ماں نے کسی رشتہ دار کو دے دیا تھا، لیکن آپ کا ہی وہ بھائی ہے نا، وہ بالکل جائیداد میں حصے دار ہے۔ لیکوریا کا جن کو بھی مسئلہ ہے، میں نے کئی دفعہ سمجھایا، اللہ عالم سمجھ کیوں نہیں آ رہی بات۔ اس کے لیے یہ ہے کہ مثلاً اس نے مغرب کے لیے وضو کیا ہے، اب عشاء تک یہی وضو کافی ہے، ایک طواف کرے، دو کرے، تین کرے، پھر عشاء کے لیے دوبارہ وضو کرے، تو ایک وضو سے اگلی نماز تک آپ طواف بھی کر سکتی ہیں، اللہ کا ذکر بھی کر سکتی ہیں، نماز بھی پڑھ سکتی ہیں، لیکن حفاظت کے ساتھ کہ کوئی پانی گندا جو ہے وہ مسجد میں نہ گرے، اس لیے پیمپر وغیرہ استعمال کریں۔ بیت اللہ میں نماز پڑھنا جو ہے یہ بہت زیادہ ثواب ہے، اس کا تو 27 لاکھ اجر ہے، باقی تو 1 لاکھ ہے۔ غار حرا پہ جانا، غار ثور پہ جانا بالکل ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن کوئی حکم نہیں ہے کہ ضرور جاؤ۔ بہرحال بینک گارنٹی لینا ناجائز ہے اگر وہ سود پر ہو تو۔ ایک ساتھی کا پیٹ کا آپریشن ہوا، اس کو احتلام ہو گیا، اب وہ نہانے سے قاصر ہے، تو کوئی نہیں، تیمم کر لو۔ ذکر الہی کے جو طریقے ہیں وہ بزرگوں نے لکھے ہیں، وہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہیں۔ اصل بات اللہ کا ذکر ہے۔ باقی جیسے حکیم مختلف طریقوں سے علاج کرتے ہیں، اللہ والے بھی مختلف بیماریوں کا علاج کرتے ہیں تو وہ طریقہ بتاتے ہیں، ورنہ اصل چیز اللہ کا ذکر ہے۔ شیطانی وسوسے سے بچنے کے لیے حضرت عمر کا نام سینے پہ لکھنا، یہ بھی نہ کسی حدیث میں ہے نہ حضرت عمر کے قول میں ہے۔ بعض بزرگوں کا تجربہ ہے کہ چونکہ شیطان کے حضرت عمر کے نام سے بھاگتا ہے تو اس طرح وہ بھاگ جائے گا، یعنی ایک ان کا تجربہ ہے، ورنہ نہ کوئی حکم ہے، نہ حدیث ہے، نہ فرمان الہی ہے۔ اس لیے ہر بات کو اچھی طرح سے سمجھا کریں کہ ایک دفعہ حضرت تھانوی کی خدمت میں ایک آدمی آیا، وہ بھی عالم تھے ماشاءاللہ، تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت آپ کہتے ہیں کہ بزرگوں کی صحبت اختیار کرو اور بزرگوں کے پاس بیٹھ کے اللہ کا ذکر سیکھو، تو برکت تو ذکر میں ہوتی ہے نہ کہ بزرگوں سے ہوتی ہے، تو آپ پھر یہ پابندی کیوں لگاتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا میرا بھائی اگر تلوار ہو اور دھار بھی تیز ہو
وہ خود بخود کاٹتی ہے یا اس کو پکڑ کے کسی تلوار کو کوئی استعمال کرے گا؟ تو جب تک پکڑ کے کوئی تلوار کو استعمال نہ کرے وہ بیکار ہے۔ اس لیے جب تک تمہیں اللہ والوں کی صحبت نہ ہوگی تمہیں وہ ذکر کے مراتب حاصل نہیں ہوں۔ میری پتہ نہیں 5 لاکھ کی کمیٹی نکل آئی ہے، ابھی تک میں نے 2 لاکھ باقی 30 ماہ میں دوں گا، تو جتنا نکل رہی ہے اس پہ زکوٰۃ دو۔ ماں باپ کے پاؤں چھونا کوئی منع نہیں ہے، لیکن یہ جھک کے چھونا جو ہے یہ ناجائز ہے۔ میں ابھی خامسہ میں پڑھتا ہوں، اللہ آپ کو علم و عمل نصیب فرمائے۔ دکان یا مکان کے کرائے پر جو زکوٰۃ ہے جب سال گزرے تو زکوٰۃ دیں گے۔ اگر امام نے قرآن پڑھتے ہوئے ایک آیت چھوڑ دی بھول کے، نماز کے بعد ہم بتلا سکتے ہیں، ہم بتلا سکتے ہیں کہ نماز ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ناد علی شرک ہے، وہ تو سفید شرک ہے، شیعہ کی ناد بنی ہوئی ہے۔ میاں بیوی ایک مصلی پر کٹھے کھڑے ہو کے نفل پڑھ سکتے ہیں، ہاں پڑھ سکتے ہیں۔ جس مکان میں انسان کی تصویر ہو وہاں فرشتے نہیں آتے، اس لیے تصویر کو الٹا کریں پھر نماز پڑھیں، یا نماز میں اس پر نظر پڑ جائے تو نماز میں خواہ بلا وجہ کا وسوسہ آتا ہے۔ میرے چاچے کا انتقال ہوا، اللہ مغفرت فرمائے۔ عشاء کی نماز کی جو 4 سنتیں ہیں پہلے وہ غیر موقعہ ہیں، پڑھیں تو ثواب ہے، نہ پڑھیں تو ضروری نہیں۔ 40 احادیث جو یاد کرے گا انشاءاللہ قیامت میں اللہ اس کو علماء کی صف میں رکھیں گے۔ بوری فرقہ جو ہے وہ بالکل شیعہ ہیں، ان سے تعلق رکھنا بہتر نہیں ہے۔ شوگر کی تکلیف ہے، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، ہر مریض کو شفا عطا فرمائے۔ مرگی کا کوئی علاج نہیں ہے، البتہ وہ آیت جو میں نے کئی دفعہ بیان کی ہے، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اس پر عمل کریں۔ ہمارے یہاں کام جو ہے 90% رشوت پہ ہوتے ہیں، کچھ بھی ہو۔ بہرحال اگر تمہارا کام حق ہے اور وہ ظالم بغیر رشوت کے نہیں کرتا تو اب رشوت دینے کا تم پر گناہ نہیں ہوگا، اس پہ گناہ ہوگا۔ میری والدہ تہجد گزار ہے، وہ بار بار کہتی ہے کہ میں تہجد پڑھتا، اچھی بات ہے تاکہ بچوں کو ہدایت ہو۔ مالدار آدمی ہے، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، اس کی اولاد کہہ سکتی ہے کہ اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو ہمیں آپ کی جائیداد نہیں چاہیے، تو پھر جو آپ نہیں لیں گے وہ بھی اس غلط کاموں میں خرچ کرے گا، آپ اپنی جائیداد کیوں نہ لیں؟ سنتوں کو 2 کر کے پڑھیں تو جائز ہیں، اور 4 کر کے پڑھیں تو جائز ہیں۔ ایک بکرا میں نے خریدا ہے صدقے کے لیے، ابھی صدقہ کیا نہیں، لیکن اس کو میں قربانی کے لیے رکھ لوں اور ایک اور بکرا لے کے صدقہ کر دوں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ میری دادی فوت ہو گئی، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بہرحال عورتیں نہ مردوں کے آگے ہوں نہ مردوں کے برابر ہوں نماز میں۔ بارش میں پتہ نہیں کیا، بہرحال بارش میں جب دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ عورت کو زمین کے ساتھ لگ کے سجدہ کرنا چاہیے، یہی حدیث ہے مسند امام احمد میں۔ کوئی آدمی بلیوں کا کاروبار کرتا ہے، بہرحال ایسی چیزوں کا کام نہ کریں، ورنہ تو بہرحال ہر چیز بیچنا جائز ہے۔ میری خواہش ہے کہ میرا بیٹا بھی امام بنے، دعا کرتے رہیں، اللہ کے آگے کیا مشکل ہے۔ ہماری تعلیم بہت اچھی ہے الحمدللہ، لیکن نوکری نہیں مل رہی۔ 2 رکعت نماز روزانہ پڑھ کے دعا کیا کریں، اور زیادہ سے زیادہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔
والد کی قبر کو پختہ کرنا ناجائز ہے۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے کہ قبروں کو پختہ نہ کرو، اور اللہ نے اللہ کے نبی پاک رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا تھا کہ تم جاؤ اور جو تصویریں ہیں بت ہیں مٹا دو، بلا قبرا مشرفا الا سویتہ، اور اگر قبر کوئی اونچی ہے تو اس کو بھی برابر کرو۔ میری منگنی ہوئی ہے، نکاح تو نہیں ہوا، آپ بات نہیں کر سکتے، نکاح ہونے کے بعد کر سکتے ہیں۔ داڑھی جو ہے کوشش یہی ہو کہ ہر طرف سے ایک بالشت ہو، ورنہ اگر سیدھی بھی ایک بالشت ہو تب بھی انشاءاللہ جائز ہے۔ آج کل گھروں میں اٹیچ باتھ بنے ہوئے ہیں، اس میں وضو کرتے ہوئے جو وضو کی دعا ہے پڑھ سکتے ہیں کہ وہ پاک ہوتی ہے جگہ، وہ فلش ہے، وہ کھینچ دیتے ہیں، پانی گندا چلا جاتا ہے۔ کسی کو نظر بد لگ جائے تو سورۃ والقلم کی آخری آیتیں پڑھ کے دم کرتے رہیں۔ سالگرہ منانا بھی ناجائز ہے اور کھانا بھی ناجائز ہے۔ مخصوص ایام میں جامع کی بچیاں جو پڑھتی ہیں، بہرحال مخصوص ایام سے مراد حیض ہے۔ حنفی مسلک میں تو وہ قرآن نہیں پڑھ سکتی، نہ قرآن کو چھو سکتی ہے، البتہ ٹوٹے ٹوٹے لفظ بنا کے بچیوں کی اصلاح کر سکتی ہے۔ میرے شوہر کو کمر پہ تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ کوئی کہتا ہے کہ آپ کے بچوں پر کچھ کر دیا گیا، یہ وہم ہوتا ہے۔ بہرحال گھر میں سارے بندے بیٹھ کے سورۃ البقرہ پڑھ کے بڑے پانی کے ڈول پہ دم کر لو، وہی پانی پلایا کرو سب کو۔ بچے حفظ کر رہے ہیں لیکن ذہن کام نہیں کر رہا، تو یا قوی یا متین پڑھ کے دعا کیا کریں۔ فجر سے پہلے 2 سنتیں وہ مؤکدہ ہیں، ظہر سے پہلے 4 مؤکدہ ہیں، بعد میں 2 مؤکدہ ہیں۔ عصر اور عشاء کی پہلی جو سنتیں ہیں وہ اگر نہ پڑھی جائیں تو گناہ نہیں ہے۔ ایک عورت درس دے رہی تھی، اس نے کہا کہ اللہ کے قرآن کا ثواب نہیں پہنچتا۔ بہرحال فتویٰ اسی پہ ہے کہ ثواب پہنچتا ہے، صرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ انکار کرتے ہیں، باقی سب آدمی ثواب پہنچنے کے قائل ہیں، کیونکہ اگر میت کو فائدہ نہ ہو تو پھر جنازے میں دعا مانگنے کا بھی کیا فائدہ ہے۔ بہرحال 4 رکعت جہاں حنفی ان کے نزدیک تو کوئی سنت بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ایک دفعہ کوئی چیز اللہ کے لیے قربان کر کے جنت میں طلب کرنا، بالکل جنت میں جو بھی مانگو گے ملے گا۔ نفلی عمرے سے نفلی طواف زیادہ بہتر ہے۔ میں نے عمرہ کیا لیکن پورے سر کا حلق نہیں کیا، 1/4 کیا، تب بھی ٹھیک ہو گیا۔ عمرہ یا حج کی قبول ہونے کی علامتیں یہ ہیں کہ اس کے بعد تمہارے اعمال جو ہیں وہ اچھے ہو جائیں، تمہاری سیرت صورت عمل سنت کے مطابق ہو جائے تو سمجھو کہ قبول ہے۔ امام کی قرات کرنے سے پہلے مل جائے ہاں انشاءاللہ، تب بھی تکبیر اولیٰ کا ثواب ملتا ہے۔ حرم میں صبح پہلی اذان کے بعد، بالکل پہلی اذان کے بعد آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ فجر کی اذان کے بعد صرف 2 سنتیں پڑھیں، پھر فجر کی نماز پڑھیں۔ بہرحال حنفی مسلک یہی ہے کہ آخری جو رکعتیں ہیں مثلا 4 عشاء کی، پہلے میں فاتحہ اور سورت امام پڑھے گا، آخر میں فاتحہ پڑھے گا۔ بہرحال میرے بیٹے کی منگنی ہوئی تھی بچپن میں، اب وہ بڑا ہو گیا، ڈاکٹر بھی بن گیا، وہ کسی ڈاکٹر سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن گھر والے ناراض ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت دے، ٹھیک ہے، زندگی اس نے گزارنی ہے، آپ نے تو نہیں گزارنی۔
مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں لوگ شکوک و شبہات ڈالتے، اللہ ان کو ہدایت دے، وہ ایک عالم ہیں، لیکن ہر عالم کے سمجھانے کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ کوئی بزرگ سختی سے سمجھاتے ہیں، کوئی نرمی سے سمجھاتے ہیں، مقصد دونوں کا ہی اچھا ہوتا ہے۔ میں نے چند سال قبل حج کیا تھا، 10 ذی الحجہ کو رمی کی، 11 کو بھی کی، 12 کو بھی رمی کی، مگر اطلاع صبح کو معلوم ہوا، رمی کر لی، 12 رمی آپ کی ہو گئی، بلا وجہ شک میں نہ پڑیں۔ سونا چاندی گھر میں ہے، جب سال گزرے تو زکوٰۃ واجب ہوگی، اور ان کے وزن کا یہی عالم ہے کہ 7.25 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت۔ اب 52.5 تولے چاندی اگر 2 تولے سے بھی قیمت بن جاتی ہے تو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ ہمارا ایک رشتہ دار ہے، بہت غریب ہے، مستحق زکوٰۃ بھی ہے، لیکن وہ چرس پیتا ہے، یہ اس کا گناہ ہے، اس کو زکوٰۃ دیں، کوئی مسئلہ نہیں، اور اس کے بعد اس کو ہدایت کریں اس چیز سے بچانے کے لیے۔ میقات سے واپسی پر احرام باندھا، لیکن ایک شخص نے شلوار کے اوپر احرام باندھا، اگر وہ سارے عمرے میں شلوار پہنے رہا تو دم پڑ گئی۔ ہمارے یہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ باغات جو ہیں وہ سردیوں میں فروخت ہوتے ہیں، حالانکہ ان پر اس وقت پھل نہیں آیا ہوتا۔ حکم یہی ہے شریعت کا کہ جب تک پھل آ کے ظاہر نہ ہو آپ نہ بیچیں نہ خریدیں، لیکن بعض علماء یہ کرتے ہیں کہ وہی باغ والی زمین ان کو مستاجی کے حساب سے دے دیتے ہیں۔ میرے بھائی قرآن یاد کر رہے، اللہ نصیب کرے، اگر بیوی راضی ہو تو ہم عمرے اقامے کا کام کے لیے آ سکتے ہیں، ہاں آ سکتے ہیں۔ 1 رکعت وتر پڑھنا بھی ثابت ہے، لیکن حنفی مسئلہ میں 3 رکعت ہیں۔ بہرحال چائے جو ہے اس میں نشہ ہم نے تو نہیں سنا آج تک، باقی نشہ ہو تو نہ پیئیں۔ حجامہ کرانا سنت رسول اللہ ہے۔ کہتے جی حج جو یا عمرہ میں طواف میں بھی 7 چکر ہوتے ہیں، صفا مروا بھی 7 چکر ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل حکمت تو اللہ جانتے ہیں، لیکن اس میں حکمت ضرور ہے کہ آسمان بھی 7 ہیں، زمینیں بھی 7 ہیں، اور طواف کے چکر بھی 7 ہیں، صفا کے چکر بھی 7 ہیں، اور ہر انسان 7 اعضاء پہ سجدہ کرتا ہے، اور جہنم کے دروازے بھی 7 ہیں، تو جب ان پہ عمل کرے گا تو اللہ جہنم سے بچائیں گے۔ امام کے بعد تکبیر و مکبر ہے، احتیاط ہے کہ اگر امام کا سپیکر فیل ہو جائے تو لوگوں کی نمازیں برباد نہ ہوں۔ مجھے ایک ہندو نے حدیث دکھلائی ہے، پتہ نہیں کیا دکھلائی ہے، کہ اللہ کے نبی نے گائے کے بارے میں کیا منع کیا۔ ہاں گائے کا گوشت جو ہے اس میں بیماری ہو سکتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ وہ حلال نہیں ہے۔ عورتوں کو عمرے کے بعد غسل کرنا ضروری نہیں، کرنا چاہیں کر لیں۔ رکن یمانی کا استعلام بھی ضروری ہے۔ بہرحال کپڑے کے اوپر اگر انسان اپنے زیر ناف خارش کرتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ سر کے بال کٹوانے سے پہلے ایک ساتھی کے بال کاٹے، بہرحال ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ زندہ والدین کے لیے بھی آپ عمرہ طواف کر سکتے ہیں۔ میری والدہ بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ حجر اسود پر اگر بھیڑ ہو تو بوسے کا طریقہ کیا ہے؟ دور سے اشارہ کریں، وہی ثواب ہے۔ پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے کہ اتنے فیصد آیات ہیں۔ بہرحال اللہ کے دین کی دعوت دو۔ شیعہ کا جانور ذبح کیا ہوا نہ کھائیں تو بہتر ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ سب بھی شیعہ ہو، کافر ہو۔ میری لڑکی مبشرہ بیمار ہے، بول نہیں سکتی،
تو بہرحال اس کے لیے جو آیت ہے اللہ کے قرآن میں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ پڑھ پڑھ کے دم کر کے پلاؤ۔ ذہن کو تیز کرنے کے لیے اللہ کے نام یا قوی یا متین یہ پڑھ کے دعا کیا کرو۔ بہرحال بغلوں کے اور زیر ناف بال جو ہیں 40 دن سے زیادہ نہ گزرے، اس سے پہلے آدمی صفائی کرے۔ اگر عورت حیض سے فارغ ہوئی اور جنابت بھی تھی تو دونوں ایک ہی غسل میں ہیں، دونوں غسل ہو جائیں گے۔ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ راضی ہے؟ اعمال صالح ہیں تو اللہ راضی ہے، اگر اعمال شیطانی ہیں تو اللہ ناراض ہے۔ ہر عمرے کے لیے احرام دھونا ضروری نہیں ہے۔ امام صاحب کے پیچھے جو الفاظ ہیں وہ بالکل نہ دہرائیں، بلکہ اپنے دل کے اندر اس کا غور کریں۔ امام کی پیروی یہ ہے کہ جب وہ رکوع کرے رکوع کرو، سجدہ کرے سجدہ کرو، جب وہ پڑھے تو چپ رہو۔ اگر کسی آدمی کا شوگر کی وجہ سے طواف میں پیشاب کا قطرہ گرا، اس کو صاف کریں، وضو کر کے دوبارہ طواف کریں۔ مدینہ پاک میں حیض آ گیا، میقات سے عمرے کا احرام نہیں باندھا، بہرحال عمرے کا احرام نہیں باندھا تو ٹھیک ہے، نہ صحیح، کوئی بات نہیں، لیکن مسجد عائشہ سے عمرہ کر سکتی ہیں۔ صفا کے دوران میں ان الصفا پڑھنا، ہاں حضور نے پڑھا ہے، ابدأ کما بدأ بہ اللہ، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ استلام کے وقت جو ہے اللہ اکبر کہنا طواف میں تو ہے، صفا میں نہیں ہے۔ ناخن کاٹنے سے وضو نہیں جاتا۔ کسی چیز پر طواف کرنے سے پڑتا ہے، فضائل میں پڑتا ہے، گھڑی ٹوپی، اس کا استعمال جائز ہے۔ میرے والد بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بہرحال جو لوگ اہل بدعت ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، کیونکہ حضور کی حدیث ہے کہ من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الدین، جو بدعتی کا احترام کرے وہ دین کا گرانے والا ہے۔ شیعہ سے نکاح نہ کریں۔ شیطانی خیالات آتے ہیں نماز میں، کوئی بات، اللہ نے معاف کیا ہے۔ اگر فرض نماز کی پہلی یا دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورت نہ پڑھے تو سجدہ صاحب ہوگا، ورنہ دوبارہ نماز پڑھے۔ مغرب کی نماز سے پہلے اذان کے بعد 2 رکعت طواف کے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مولانا ضیاء الرحمن فاروقی اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، اللہ ان کا درجات بلند کرے۔ مجھے پتہ نہیں ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گئے ہیں، بہرحال آپ کو ان کی یاد آتی ہے، اچھی بات ہے، لیکن انا للہ و انا الیہ راجعون زیادہ پڑھا کریں تاکہ دل سے غم نکل جائے۔ میری شادی کو 2 سال ہو گئے، اولاد نہیں، اللہ آپ کو صاحب اولاد کرے۔ قرضہ بہت زیادہ ہو جائے تو استغفار زیادہ پڑھیں۔ دم وصول کرنے کے لیے بینک کا راج ہی میں بھی دے سکتے ہیں، حرم کے باہر یہ بن داؤد کے اوپر بھی ایک دفتر ہے، اس میں بھی دے سکتے ہیں، ورنہ ہمارے ہاں جو ساتھی بیٹھے ہوتے ہیں ان سے بھی بات کریں، شاید انتظام کر دیں۔ بیان شروع کرنے سے پہلے جو ہے رب اشرح لی پڑھا کریں۔ میں تہجد گزار بننا چاہتا ہوں لیکن نیند غالب آ جاتی، عشاء کے بعد ہی تہجد پڑھ لیا کرو۔ اللہ کے یہاں قبولیت ہے تو آپ طالب علم ہیں، دین پڑھ رہے ہیں۔ میں نے عمرہ کر لیا ہے، اب دوسرا عمرہ کرنا چاہتا ہوں، کر سکتے ہیں، مسجد عائشہ سے کریں یا جیرانہ سے کریں۔ اللہ ہر مسلمان کو بار بار حرمین شریفین کی حاضری نصیب کرے۔
کسی انسان نے خواب دیکھا ہے، اگر اچھا خواب ہے اللہ مبارک کرے۔ ایک سفر کے دوران کئی عمرے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ نماز کے دوران سورتوں کو ترتیب سے پڑھیں، افضل یہی ہے۔ مردہ شخص کو بھی اگر قرآن پڑھ کے بخش سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں بہنوئی سے پردے کرنے کا رواج نہیں، لیکن شریعت میں پردہ ہے۔ میری عمر 22 سال ہے، مجھے غلط خیالات بھی آتے ہیں۔ والدین کو شادی کے لیے کہتا ہوں، وہ نہیں مانتے، 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کریں۔ بال جھڑ کی بیماری ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میاں بیوی کی چھوٹی سی تکرار پہ لڑکی کو گھر بٹھا لیا، اللہ ان کو ہدایت دے۔ تکرار ہوتی ہے گھر میں۔ امام نے اگر ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت نہیں پڑھی، نماز ہو جاتی ہے، بہرحال وہ سنت موقدہ پڑھنی چاہیے۔ اگر عدالت نے طلاق دی اور شوہر کو نہیں بلایا، پھر تو نہیں ہوگا وہ طلاق۔ انشورنس کرانا بغیر عذر کے جائز نہیں ہے۔ یہاں پر اسلامی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے ملک میں سعودی سفارت خانے سے رجوع کریں۔ جو بھی مشرک ہو اس کا ذبیحہ حرام ہے۔ نبی پاک میں جادو کا اثر ہوا تھا، یہ تو بخاری شریف کی حدیث میں ہے۔ وتر کی 1 رکعت بھی ثابت ہے، اور حنفی مسلک میں 3 رکعت افضل ہے۔ میں نے کعبے کے غلاف کو چھوا تھا، کوئی بات نہیں۔ عمرے کے بعد احرام دھونا کوئی ضروری نہیں۔ فرض نماز کی 3ری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد اگر سورت پڑھے تو حنفی مسلک میں سجدہ سہو ہے۔ میں نے مرغیاں پالی ہوئی ہیں، لیکن بلی کھاتی، حفاظت کرے۔ تم بلی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو کافروں کا کیا مٹی مقابلہ کرو گے۔ امام صاحب جب اچھی طرح سلام پھیر لیں، بہتر یہی ہے کہ دونوں طرف سلام پھیر لیں تو آپ پھر سلام پھیریں، کیونکہ بعض ہمارے بھائی جو ہیں وہ جلدی سے امام سے بھی پہلے سلام پھیر لیتے ہیں۔ کتا حفاظت کے لیے رکھنا جائز ہے۔ لوگوں کی اکثریت تکبیر اولیٰ کا خیال نہیں کرتی، اللہ ہدایت دے۔ قربانی والے جانور میں عقیقہ بھی ہو سکتا ہے۔ جہاد کے لیے والدین کی اجازت لینا بالکل ضروری ہے۔ مسجد الحرام میں بھی نمازی کے آگے نہ گزریں۔ میرا بیٹا کمزور ہے، اللہ اس کو شفا دے۔ برزخ میں اللہ چاہے تو ملاقات ارواح کی ہو سکتی ہے۔ لڑکی یا لڑکا بغیر اجازت کے شادی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا، لیکن طواف کے 7 چکروں کے بجائے 8 چکر لگا لیے، کوئی بات نہیں۔ حالت طواف میں کعبے کا بوسہ نہ لیں۔ صفا مروہ میں وضو ٹوٹ جائے، بہتر ہے کہ نیا وضو کریں، ورنہ بغیر وضو بھی جائز ہے۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلی، اللہم سلمنا ولا تسلمنا، وامنحنا ولا تمتحنا، اللہم اکرمنا ولا تہنا، اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہم اعطنا ولا تحرمنا، آثرنا ولا تؤثر علینا، اللہم اجعلنا فی زمانک و امانک و احسانک، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین، ھذا البلد الامین، فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی پریشانیاں اور بیماریاں دور فرما۔
بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، ان کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، علماء حق کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔